السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، جس سے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اس کا نام ہے اسیر محبت، قضائے فجر سے ادائے تہجد تک کا سفر، اور اس کی رائٹر ہے اینجل ثانی۔ کیونکہ وہ اچانک سے ہی پیچھے سے آیا تھا۔ دروازے سے آیا ہوں یار، اب چھت پر سے تو کود کر آنے سے رہا۔ آہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی بھروسہ ہے بھی نہیں تیرا، عفان اس کے کندھے پر ہلکا سا مکہ لگاتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرایا۔ تم واپس کب آؤ گے؟ آہان نے پوچھا۔ میں 2 دن بعد آ جاؤں گا یار، کام کی وجہ سے زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتا، عفان نے نارملی انداز میں کہا تو آہان نے اثبات میں سر ہلایا۔ اچھا اوئے جانی، پہنچ کر کال کروں گی تمہیں، ثنایا ہانی کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ فی امان اللہ میری پالی دوست، ہانی لائٹ سے بولی تو ثنایا اس سے الگ ہوتی پرس تھامے ہنستی ہوئی باہر نکلی۔ آہان کی نظر اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی ثنایا پر پڑی تھی، جو بلیک ابائی کے ساتھ بلیک ہی اسٹال سے نقاب کیے ہوئے تھی۔ اس کے پیچھے ہی ہانیہ نکلی تھی، جبکہ بھابھی سائرہ پہلے ہی عفان کے ساتھ کھڑی اسے ہدایت دے رہی تھی۔ ثنایا نے جیسے ہی ان کی جانب دیکھا تو عفان کے دائیں جانب ہی اسے وہ کھڑا نظر آیا، جو شاید اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، پر ثنایا کے دیکھنے پر فوراً ہی نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا، ایسا ثنایا کو لگا تھا۔ ثنایا نے اسے دیکھا تو آج پہلے سے تھوڑا مختلف بلیک پینٹ اور لائٹ گرے ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ ثنایا سر جھٹکتی عفان کے برابر اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کالی بڑی آنکھیں ایک بار پھر ثنایا کی چھوٹی ڈارک براؤن آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ چلیں بھائی، ثنایا فوراً عفان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بس سے جا رہے ہو تم لوگ؟ آہان ایک نظر نقاب کے حالے میں لپٹے ثنایا کے چہرے کو دیکھتا ہوا عفان سے بولا۔ ہاں بس پر ہی جائیں گے، 1-1.5 گھنٹے کا سفر ہے سارا، عفان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تو بس اسٹاپ تک رکشے پر جاؤ گے؟ اس بار وہ مکمل عفان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، پر وہ ثنایا سے نظریں چرا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جتنی بار وہ ثنایا کی جانب دیکھے گا اتنا ہی وہ اپنے دل پر اختیار کھوتا جائے گا۔ ہاں، عفان نے جواب دیا۔ رکشہ رہنے دو، میں چھوڑ آتا ہوں، تم سامان لے کر باہر آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں، آہان کہتا ہوا باہر پلٹ گیا۔ دروازے کے باہر نکلتے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اف اللہ، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں میں، وہ دھیرے سے کہتا اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اچھا بھابھی، اللہ حافظ، بابا سفیان بھائی اور ارحان بھائی کو میرا سلام دینا، ثنایا ان کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ وہ سب اس سے صبح ہی مل کر کام پر گئے تھے۔ اللہ حافظ، بھابھی کے کہنے پر اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ویسے یہ زین کہاں ہے؟ ثنایا نے عفان سے پوچھا۔ چل اوکے جانی، ثنایا نے ہانیہ سے کہا، جس کی آنکھیں تھوڑی نم ہو چکی تھیں۔ ویسے میں نے بور ہو جانا ہے تمہارے بغیر، وہ بھررائی آواز میں بولی۔ عفان نے بغور اسے دیکھا، جو بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے کھڑی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی، پر اب یہاں بات تو اس کی جان سے عزیز دوست سے 1.5-2 ماہ دور رہنے کی تھی۔ وہ تو کیسے نہ روتی؟ ارے یار ہم روز بات کریں گے نا، ثنایا پیار سے بولی۔ وہ کسی جنگ پر یا رخصت ہو کر نہیں جا رہی جو تم نے رونا شروع کر دیا ہے، آخرکار عفان بول ہی پڑا۔ آپ کو کیا ہے، میں ہنسوں یا روؤں؟ ہانیہ اسے گھور کر بولی۔ آ جاؤ یار ثانی، ورنہ اس نے ہمیں یہیں روکے رکھنا ہے، عفان اسے اگنور کرتا ثنایا سے بولا۔ جی بھائی، ثنایا مسکراہٹ دباتی بولی، جبکہ ہانیہ نے دانت پیس کر عفان کو گھورا تھا، اور عفان اس کو خود کو گھورتا پا کر اپنی مسکراہٹ روکتا باہر پلٹ گیا۔ ثنایا انہیں بائے کہتی باہر نکل گئی۔ وہ جیسے ہی گھر کے باہر پہنچے، آہان اپنی بلیک رنگ کی کار کے پاس ہی کھڑا زین سے بات کر رہا تھا۔ وہ دونوں فوراً ان کے پاس گئے۔ عفان کار کی ڈگی کھول کر بیگ اس میں رکھنے لگا۔ اوئے ثانی، میری پیاری بہنا اور میری ہونے والی بیوی کی پیاری سی دوست، زین لاٹ سے کہتا اس کے پاس آیا۔ ثنایا اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ یار اس کو سوری کر دینا میری طرف سے، میں مذاق کر رہا تھا بس۔ زین ثنایا کا ہاتھ پکڑ کر معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، ثنایا نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ آہان ان دونوں کے پاس کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔
اور ہاں ایک اور بات بھی ہے، زین نے کہا۔ اتنا تو وہ جان ہی گیا تھا کہ زین نے ضرور کچھ فضول حرکت کی ہوگی، یالے کے سامنے اس کے لیے تو سوری کر رہا ہے۔ کون سی بات؟ ثنائیہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ یہ کہ اگلے ہفتے میں لاہور جا رہا ہوں کام پر، اچھی جاب ہے اور اچھی سیلری بھی، زین خوشی سے بولا۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو، بابا کو بتایا؟ ثنائیہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں، تمہیں بتا رہا ہوں پہلے، بابا شام کو آئیں گے نا تو ان کو بتاؤں گا، بیکاز مجھے خود تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا مجھے کام مل گیا ہے، زین نے بتایا تو ثنائیہ نے سر ہلایا۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو برو، اب سے تو بھی کام کاج والا بندہ ہو جائے گا۔ آہان زین کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے کہنے لگا۔ شکراً شدیداً، زین نے داد و وصول کرنے والے انداز میں کہا۔ تب تک عفان نے بھی آ کر اسے مبارکباد دی تھی اور کام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سب کو سلام دینا ہماری طرف سے۔ آخرکار وہ ثنائیہ سے مخاطب ہو ہی گیا تھا۔ ثنائیہ نے اس کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی، وہ محض اتنا ہی بول پائی اور نظریں جھکا گئی۔ چلو اندر بیٹھ جاؤ اب، آہان کار کا پچھلا دروازہ کھول کر اس سے بولا۔ ثنائیہ نے حیرانگی سے اپنی جھکی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو اس کے لیے کار کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ سڑک کے پاس کھڑے تھے، اس لیے آہان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کا یوں باہر کھڑے رہنا۔ وہ فوراً آگے بڑھتی کار کے اندر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کی یہ حیرانگی آہان کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اندر بیٹھی ثنائیہ کو دیکھا اور دروازہ بند کرتا عفان سے مخاطب ہوا۔ چل آجا بھائی، چل اوئے، خیال رکھنا سب کا، عفان زین سے بولا اور کار میں اگلی سیٹ پر آ بیٹھا۔ آہان نے بھی دوسری طرف جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اللہ حافظ زینو، خیال رکھنا بابا کا، وہ شیشے سے باہر دیکھتی زین سے بولی، جس نے اسے اچھا کہا تھا۔ آہان بیک ویو مرر سے اسے دیکھ رہا تھا، جو شیشے سے باہر کھڑے زین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کے گھر کے مین گیٹ کی اوٹ میں کھڑی اس کی والدہ فوزیہ بیگم انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں آہان کا ثنائیہ کے لیے کار کا دروازہ کھولنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ ایک عجیب نظر ثنائیہ کے کار کے شیشے سے باہر آتے ہاتھ پر ڈالتی اندر بڑھ گئی اور آہان کار اسٹارٹ کرتا بس اسٹاپ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بس اسٹاپ پر پہنچ کے بس کا انتظار کر رہے تھے اور انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد ہی بس آ گئی تھی۔ ہر طرف شور شرابہ اور لوگوں کا ہجوم تھا، جس سے ثنائیہ کو کوفت ہونے لگی تھی۔ اس وجہ سے ہی وہ سفر وغیرہ نہیں کرتی تھی، پر اب تو وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے منہ بگاڑتی ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ آہان نے ان دونوں کو بس میں بٹھایا تھا۔ ثنائیہ ونڈو سیٹ پر تھی اور عفان اس کے پاس دوسری سیٹ پر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بس چلنے والی تھی۔ باہر کھڑا وہ ونڈو سیٹ پر بیٹھی ثنائیہ کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے میں مگن تھی۔ اوکے یار، میں چلتا ہوں اب، آہان نے عفان کو آواز دی۔ شکریہ، اللہ حافظ، عفان نے باہر اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ خدا حافظ، آہان ثنائیہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ شاید وہ اسے سننا چاہتا تھا یا اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے دل کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا۔ اللہ حافظ آہان بھائی، مومانی کا خیال رکھیے گا۔ وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ اسے ثنائیہ کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سنتے ہی جیسے اس کے دل کو سکون سا میسر ہوا تھا۔ تم بھی خیال رکھنا اور جلدی آنا، سب کو تمہاری عادت ہے، کسی کا دل نہیں لگے گا تمہارے بغیر، اور میرا بھی، میں بھی تو تمہیں روز دیکھنے کا عادی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتا مسکرا کر بولا، پر آخری بات اسے اپنے دل میں خود بخود سنائی دی تھی، جسے وہ اگنور کر گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اتنی سی بات ثنائیہ کو کتنا سکون دے گئی تھی۔ ایک انجانی خوشی اسے محسوس ہوئی تھی۔ وہ مسکرائی تھی، پر اس کی یہ مسکراہٹ آہان نہیں دیکھ پایا تھا۔ ہاں، پر اس کی ڈارک براؤن آنکھوں کو ضرور دیکھا تھا اس نے، جن میں اچانک ہی جیسے ایک چمک آ گئی تھی۔ جی، وہ جلدی سے اسبات میں سر ہلاتی بولی۔ اس کے لہجے میں صاف ایک انجانی خوشی آہان کو محسوس ہوئی تھی۔ آہان مسکراتا ہوا پلٹ گیا تھا اور وہ اسے دور جاتا ہوا دیکھ ہی رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنے آس پاس کوئی شور محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگا بس وہ تنہا تھی اور آہان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں تھوڑی سی نم ہوئی تھیں،
پر وہ مضبوط تھی، اس لیے ایک گہرا سانس لے کر آنکھوں کو بند کرتی اسی نمی کو اپنے اندر دھکیل دیا اور پھر سے اس ستمگر کی پشت کو دیکھنے لگی جو اب اپنی کار کے پاس پہنچ گیا تھا۔ عفان اپنے موبائل میں بزی تھا، شاید وہ عفت خالہ کو اطلاع دے رہا تھا۔ اپنی پشت پر وہ ثنایا کی نظروں کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے کار کی جانب بڑھ رہا تھا اس کے کانوں میں ثنایا کی رات والی باتیں گونج رہی تھیں۔ میں انہیں پسند کرتی ہوں، یہ بات ان کو بتا نہیں سکتی کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میرے ان جذبات کو دھتکار نہ دیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا تھا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک بار پھر اسے ثنایا کی باتیں سنائی دیں، اب بس یہ رات گزر جائے اور کل صبح میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے سکون چاہیے، پر یہاں ان کو دیکھوں گی تو سکون ملے گا نہیں بلکہ رہا سہا سکون بھی وہ چھین لیں گے۔ ہاں، اگر اس کا سکون مجھ سے دور جانے پر ہے تو اچھا ہے، وہ جا رہی ہے، اس کے دماغ نے کہا۔ پر جاتے جاتے وہ تمہارا سکون بھی تو لے کر جا رہی ہے نا ساتھ، دل سے آواز آئی تھی۔ مجھے ان سے محبت ہے پر وہ مجھے دھتکار دیں گے اللہ جی، میں جانتی ہوں۔ اس کے کانوں میں ثنایا کی ہچکیاں گونجی تھیں۔ کاش مجھے تم پہلے مل جاتی، کاش میرے دل میں تمہارے لیے یہ جذبات پہلے آ جاتے جو اب آ رہے ہیں، پر اب میں اس قابل نہیں رہا ثنایا، تمہارے جذبات بہت قیمتی ہیں، اتنی قیمتی کہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں جن کے بدلے میں انہیں اپنے پاس رکھ سکوں۔ میں اس قابل نہیں کہ تمہارے ان پاکیزہ احساسات کی قدر کر سکوں۔ مجھے معاف کرنا ثنایا، آئی ایم سوری۔ اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ کار کے پاس پہنچ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی وہ کالی بڑی آنکھیں نمی اختیار کر چکی تھیں۔ آہان نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ تھم گیا تھا، دل کہہ رہا تھا اسے روک لو، وہ چلی گئی تو تم کھو دو گے اسے ہمیشہ کے لیے۔ پر وہ اپنے اوپر سخت کھول چڑھا گیا تھا، وہ انسنا کر گیا تھا ان باتوں کو جو اسے اپنے اندر سے آ رہی تھیں، اور کار کا دروازہ کھولتا اس میں بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بس اسٹارٹ ہو چکی تھی، وہ اسے دیکھ رہا تھا جس کی نظریں ابھی تک اس پر تھیں۔ آہان نے اپنی کار اسٹارٹ کی تھی، نظریں ابھی بھی فرنٹ مرر سے باہر اس پر تھیں جو اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کار اسٹارٹ کرتے دائیں جانب بڑھا تھا اور عین اسی وقت بس بائیں جانب بڑھ گئی تھی۔ ان دونوں کا دل خالی رہ گیا تھا۔ ثنایا نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ کار میں بیٹھے آہان نے ضبط سے آنکھوں کو جھکایا تھا۔ دیکھا پلٹ کے اس نے، حسرت اسے بھی تھی، ہم جس پہ مٹ گئے تھے چاہت اسے بھی تھی۔ چپ ہو گیا وہ بھی دیکھ کر ادھر ادھر، وقت و حالات سے میری طرح شکایت اسے بھی تھی۔ یہ سوچ کر اندھیرے کو گلے لگا لیا، راتوں میں جاگنے کی عادت اسے بھی تھی، اور وہ رو پڑا مجھے پریشان دیکھ کر۔ اس دن پتہ چلا میری ضرورت اسے بھی تھی۔ دیکھا پلٹ کے اس نے، حسرت اسے بھی تھی، ہم جس پہ مٹ گئے تھے چاہت اسے بھی تھی۔ ثنایا کے دل سے آواز آئی تھی، ہم جس پہ مٹ گئے تھے چاہت اسے بھی تھی۔ ثنایا آنکھیں کھولتے دھیرے سے بڑبڑائی اور پرس سے موبائل نکالا۔ ٹریولنگ ٹو ملتان، اس نے اسٹیٹس لگایا اور موبائل واپس بیگ میں رکھ کر ایک نظر عفان کو دیکھا جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل میں مصروف تھا۔ پھر ونڈو سے باہر کے منظر دیکھنے لگی۔ سنان بیٹا، اٹھ بھی جاؤ، اب 1 بجنے والا ہے، عفان اور ثنایا پہنچنے والے ہوں گے، تمہیں انہیں پک کر کے بھی لانا ہے۔ عفت بیگم سنان کے سر پر کھڑی ہو کر بولی، ماما جانی پلیز سونے دیں، وہ کروٹ بدلتے ہوئے خمار بھری آواز میں بولا۔ سنان میری جان اٹھ جاؤ، نہیں تو تمہارے بابا جان غصہ کریں گے، جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ۔ اور میں پھر کہہ رہی ہوں تم نے عفان اور ثنایا کو پک کرنے جانا ہے، دوبارہ نہ کہنا پڑے مجھے، وہ ذرا سختی سے کہتی باہر جانے لگیں کہ سنان پھر سے بولا، یار مما میں نہیں جا رہا اس مس نخریلی کو پک کرنے، وہ منہ بگاڑ کر بولا اور ان کی طرف رخ پھیر لیا۔ شرم کرو، وہ کزن ہے تمہاری اور ثنایا نام ہے اس کا، یہ کیا نخریلی نخریلی لگائے رہتے ہو؟ خبردار جو اس کے سامنے تم نے اسے ایسے نام سے مخاطب کیا، اور جلدی سے اٹھو اور ٹائم پر پہنچو وہاں، کہیں وہ انتظار نہ کرتی رہ جائے۔ عفت بیگم واپس اس کے سر پر کھڑی ہو کر اسے ڈپٹنے لگی، مما یار اب وہ ہے نخریلی تو نخریلی ہی بولوں گا نا،
اور جاتا ہوں تھوڑی دیر تک، ابھی آدھا گھنٹہ ہے تقریباً، سنان منہ بگاڑ کر کہتا واش روم کی جانب بڑھ گیا اور عفت بیگم بھی مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ سنان جیسے ہی تیار ہو کر نیچے آیا، اس کی نظر چہکتی ہوئی یالے پر پڑی۔ اس کے چہرے پر صاف خوشی کی رمق تھی۔ ہائے امی، کب تک آئے گی وہ؟ کتنا ٹائم تو ہو گیا ہے، یالے نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آنے والی ہے بیٹا، بس سنان جا رہا ہے ان کو لینے۔ ثنائیہ کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ پہنچنے والے ہیں 15-20 منٹ تک۔ عفت بیگم یالے کی بے تابی دیکھ کر مسکرا کر بولیں، نہیں کون سی کوئی وہ ملکہ عالیہ آ رہی ہیں جو تم ایسے تڑپ رہی ہو؟ اس نخریلی کے انتظار میں سنان یالے کے پاس آتا ماتھے پر بل ڈال کر بولا، ویلے لوگوں سے سر نہیں کھپاتی میں، جائیں اور کریں جو مما نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ یالے منہ بگاڑ کر بولی تو سنان اسے گھورتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عفت بیگم کچن میں تیار ہوتے کھانے کو دیکھنے لگی۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ بس اسٹاپ پر کار سے ٹیک لگائے کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا۔ چہرے پر واضح اکتاہٹ تھی۔ انتظار کرنے کی وجہ سے وہ ماتھے پر بل ڈالے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ تبھی اچانک بس آ کر رکی اور آہستہ آہستہ مسافر بس سے اترنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی عفان پر نظر پڑی، جو پہلے خود نیچے اترا تھا اور اب ہاتھ بڑھا کر عبائے میں لپٹی ایک لڑکی کا ہاتھ تھامے اسے اتار رہا تھا۔ وہ ثنائیہ تھی۔ سنان پہچان گیا تھا۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھتے گیا، جو اب بس سے نیچے اتر کر کھڑی تھی اور اپنے پرس کو دیکھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، وہ پردے میں سنان کو اتنی خوبصورت لگی تھی کہ وہ بے ساختہ بڑبڑایا، پھر فوراً سر جھٹک کر ان کی جانب بڑھا تھا۔ السلام علیکم۔ اپنے پیچھے کسی کی آواز سنتے وہ دونوں پلٹے تھے۔ سامنے ہی سنان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ثنائیہ نے بھی بس اسے دیکھا تھا۔ چہرے پر سوائے سنان کے لیے احترام کے اور کچھ نہ تھا، نہ کوئی خوشی کی چمک، نہ کوئی بے تابی، نہ کوئی شوخی، اور نہ ہی پہلے کی طرح سنان کو دیکھ کر اس کا چہکنا۔ وعلیکم السلام سنان، کیسے ہو؟ عفان سنان کے گلے لگتا خوش دلی سے بولا۔ الحمدللہ، تم سناؤ، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ سنان اس سے الگ ہوتا ہوا بولا۔ نظریں ثنائیہ پر گئیں جو خاموش سی کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ پاک کا کرم ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ہم آرام سے پہنچ گئے، عفان نے مدھم مسکراہٹ سے کہا۔ سنان نے اس بات میں سر ہلایا، پر نظریں ابھی بھی ثنائیہ کے نقاب میں لپٹے چہرے پر تھیں، جس نے بروقت سنان کی جانب دیکھا تھا، اور اس کی ڈارک براؤن آنکھیں سنان کی ڈارک براؤن پر چمکیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ السلام علیکم مس ثنائیہ، کیسی ہو؟ وہ جلدی سے لفظوں کی تصدیق کرتا ہوا مدھم مسکراہٹ سے بولا، جس پر ثنائیہ پہلے تو ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، پھر مدھم آواز میں بولی، وعلیکم السلام سنان بھائی، میں ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بھائی؟ پہلے تو کبھی بھائی نہیں کہتی تھی مجھے، اور اس کی آواز اتنی میٹھی اور سلو کیسے ہو گئی؟ سنان نے دل میں سوچا، پر بظاہر مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ میں بھی ٹھیک، چلو آ جاؤ، وہ عفان کے ہاتھ سے بیگ لیتا ہوا بولا اور آگے چل دیا، اور وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد سنان کی گاڑی اس کے گھر کے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ کار سے نکلتے ہی اس نے ایک نظر سارے گھر پر ڈالی تھی۔ 3 منزل پر مشتمل اس گھر پر چاکلیٹ براؤن اور وائٹ کلر کے کمبینیشن کا پینٹ تھا۔ سامنے ہی ایک چھوٹا سا گارڈن تھا، جہاں رنگ برنگے پھول کے ساتھ گملے تھے، اور درمیان میں ایک چھوٹا سا سفید گول ٹیبل پڑا تھا، جس کے گرد 4 سفید کرسیاں پڑی تھیں۔ دائیں دیوار کے پاس نیم کا ایک بہت بڑا درخت تھا، ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بہت سے پودے وغیرہ تھے۔ وہ ابھی ان پودوں کو ہی اشتیاق سے دیکھ رہی تھی جب یالے کی چیخ پر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر باہر کی جانب بھاگی چلی آئی تھی۔ ہاں جی، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی کل دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔